ہوا کچھ یہ کہ جب میں 12 سال کی تھی تو اپنی سسٹر کے ساتھ جو ہے میں اس کے انسٹیٹیوٹ گئی اور میں وہاں پہ جا رہی تھی تو سمپل کوریڈور میں جو ہے نا جب میں وہاں سے گزر رہی تھی تو وہاں سورج کی روشنی بہت تیزی سے پلر پہ پڑ رہی تھی. جیسے نارملی وائٹ چیزوں پہ کچھ بھی پڑے تو اس کا کلر جو ہے وہ ایک دم آپ کو نظر نہیں آتا. تو میں اپنی ساتھ کولیگ کو کہتی تھی کہ دیکھ کے چلنا, یہ نہ ہو کہ آپ کے سر پہ لگ جائے. I was just only 12 years old اور I don't know کہ ہوا کیا. وہ میری جگہ پہ آئی, میں اس کی جگہ پہ گئی اور میں زوردار اس میں ہٹ ہوئی. جب میری نگاہ چلی گئی تو ایک دم بات آگ کی طرح پھیل گئی نا کہ مخدوم کی بیٹی اندھی ہو گئی. یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں, کہہ دو مشکلوں سے میرا خدا بڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. SNN کے ساتھ میں ہوں شام فرقان چودھری. جی ہاں بالکل, آج اوورسیز کمیونٹی کے لیے جو میں سٹوری لے کر آیا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں رابیل پیرزادہ. آپ کی ایک موٹیویشنل ایک سٹوری ہے. وہ موٹیویشنل سٹوری کیا, آپ کے ساتھ ایک انسیڈنٹ بھی ہوا رابیل پیرزادہ کے ساتھ بچپن پہ. وہ انسیڈنٹ کیا تھا اور اس انسیڈنٹ نے ان کی زندگی کو کس طرح بدلا. ناظرین, بہت سے لوگوں کے لیے ایک انسپریشن بھی ہیں. یہ تمام سٹوری جانیں گے رابیل پیرزادہ کی زبانی. کیسی ہیں میڈم؟ جی السلام علیکم. اینڈ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میڈم, میں نے جب بھی آپ کا انٹرویو کیا اور آپ کے منہ میں جو چہرے پر جو مسکراہٹ ہے نا, میں یقین کریں اس کا فین ہوں. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو. اچھا میڈم, مجھے بتائیے گا کہ بچپن میں ایک حادثہ ہوا آپ کے ساتھ, وہ حادثہ کیا تھا, ہمارے اوورسیز کمیونٹی کو بتائیے گا. جیسے کہ میرا تعلق ملتان شہر سے ہے اور وہاں پہ ہماری بہت ساری درباریں وغیرہ ہیں, تو ہم بیسکلی سید فیملی سے ہی ہیں. تو ہوا کچھ یہ کہ جب میں 12 سال کی تھی تو اپنی سسٹر کے ساتھ جو ہے میں اس کے انسٹیٹیوٹ گئی اور میں وہاں پہ جا رہی تھی تو سمپل کوریڈور میں جو ہے نا جب میں وہاں سے گزر رہی تھی تو وہاں سورج کی روشنی بہت تیزی سے پلر پہ پڑ رہی تھی. جیسے نارملی وائٹ چیزوں پہ کچھ بھی پڑے تو اس کا کلر جو ہے وہ ایک دم آپ کو نظر نہیں آتا. تو میں اپنی ساتھ کولیگ کو کہتی کہ دیکھ کے چلنا, یہ نہ ہو کہ آپ کے سر پہ لگ جائے. I was just only 12 years old اور I don't know کہ ہوا کیا. وہ میری جگہ پہ آئی, میں اس کی جگہ پہ گئی اور میں زوردار اس میں ہٹ ہوئی. تو وہ اتنی شدید میں ہٹ ہوئی کہ مجھے بلیڈنگ تو نہیں ہوئی, لیکن میرے ماتھے پہ, ناک پہ اور گھٹنے پہ جو ہے نا چوٹ کافی آئی. بٹ ود ان اے سیکنڈ مجھے یہ لگا کہ جیسے میری زبان سیدھی دماغ سے جا ٹکرائی ہے یا ہر طرف بالکل ہی اندھیرا ہو گیا, گپ اندھیرا. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن وہی بات ہے کہ تھوڑے ٹائم کے بعد ہوا یہ کہ مطلب بخار ہو گیا, اور بخار کے بعد جب میں بخار سے واپس اٹھی تقریباً 15-20 دن بعد, 22 دن بعد, تو تب تک میری ویژن جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی. اچھا جی میڈم, اگر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ انسیڈنٹ میں آپ کی زندگی میں اندھیرا آیا آنکھوں کے آگے, کیا وہ آنکھوں کے آگے اندھیرے کی بات کریں, کیا وہ آپ کی زندگی میں بھی آ چکا ہے؟ نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں. کہتے کہ جو چیز نظر آ رہی تھی تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے نا. اگر وہ میری زندگی میں اندھیرا ضرور آیا دنیا کے لیے, لیکن اس اندھیرے نے میری زندگی میں اتنا زبردست کک دیا نا, الحمدللہ کہ میں اتنی خوش ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اگر اس وقت شاید میری زندگی میں وہ بظاہر ہی اندھیرا نہ آتا تو شاید میرے اندر کا دل اتنا روشن نہ ہوتا اور آج میں اس مقام پہ نہ ہوتی. مجھے بتائیں کہ واقعی زندگی خوبصورت ہے. زندگی واقعی بہت خوبصورت ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ اچھا میڈم, مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ ہوتا ہے نا کہ نظر جب آپ کی چلی گئی اور بہت سے خاندان والوں نے کہا ہوگا کہ کیا کرے گی آپ, اس کا کیا ہوگا آگے, تو ایسی باتیں خاندان کے اندر ہوتی ہیں. کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا تھا؟ بالکل جی, جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرا تعلق جو ہے وہ مطلب ظاہر سی بات ہے سید فیملی سے, ہماری اپنی درباریں وغیرہ بھی تھی. تو جب میری نگاہ چلی گئی تو ایک دم بات آگ کی طرح پھیل گئی نا کہ مخدوم کی بیٹی اندھی ہو گئی, ہائے بیچاری, اس کا کیا ہوگا, اس کی زندگی ضائع ہو گئی, یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن اس وقت میرے پیرنٹس جو ہیں وہ انہوں نے بھرپور ساتھ دیا نا. مطلب میرے پاپا کہتے بیٹا کیا ہے, نظر نہیں آ رہا نا, کیوں پریشان ہو رہے ہو. اور مجھے نہیں یاد کہ میری مدر نے بھی کبھی مجھے اس چیز کا احساس دلایا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو کہ نہیں, اچھا اتنا زیادہ نا وہ مطلب ایموشنل یا ٹچی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے, مطلب ایوری تھنگ از فائن, کیا مسئلہ ہے, کچھ نہیں ہے آپ کو. تو مطلب انہوں نے ایک موٹیویٹ مجھے کیا اور اچھا خاصا کیا نا کہ ایک آپ کو اندر سے جو کانفیڈنس مل جائے نا تو پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہو. تو سب سے پہلا یہ کانفیڈنس میرے پیرنٹس نے مجھے دیا کہ آئی کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. حالانکہ مجھے نظر نہیں آتا تھا, میں اسکول سے بھی نکالی جا چکی تھی, کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب آپ کو نظر نہیں آ رہا, میں فرسٹ پوزیشن لینے والی بچی, تو جب میں نظر نہیں آ رہا, میں لکھ نہیں پا رہی, تو میں کیا کرتی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی میڈیکل کے حساب سے میری آئی سائٹ جو ہے وہ 6/6 ہے.
ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جب آئی اسپیشلسٹ کو بلاتے تھے وہ کہتے بچی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں. دماغ کے ڈاکٹر کہتے کہ جی مطلب اگر اس کے پاس دماغ نہیں ہے تو پھر کسی کے پاس دماغ نہیں. کیونکہ اس ٹائم 12 سال کی عمر میں بھی میرے میں اتنا ٹیلنٹ تھا کہ میں بہت تیزی سے لفظوں کو الٹا کر کے پوری کہانی سنا دیتی تھی, چیزوں کو اردو ٹو انگلش, انگلش ٹو اردو ٹرانسلیٹ کر لیتی تھی, اور بھی ایسے بہت سارے کام کر لیتی تھی کہ جس پہ دماغ والا یعنی کہ نیورو سرجن جو ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت. اچھا میڈم, تھوڑی سی بھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ کیا کروں گی, میں لڑکی ہوں, میری نظر چلے گی, کس طرح میں آگے سروائیو کروں گی, کیا ایسا آپ کے دماغ میں کبھی آیا؟ بہت آیا تھا, کیونکہ جب کہ ریسنٹلی یو آر جسٹ 12 ایئرز اولڈ تو اس وقت بچہ گرون اپ ہو رہا ہوتا ہے, اور اس وقت مطلب آپ کے لوگوں کے بدلتے ہوئے رویے دیکھ رہے ہوتے ہیں, رشتہ داروں کے, دوستوں کے, آس پاس کے. مطلب سیدھی سی بات ہے کہ ایک گلاس سامنے پڑا ہے, آپ کو پتہ بھی ہے, مطلب پہلے لوگ اتنا ہاں اس کو نہیں اٹھانا, ہاں اس کو یہ, کیونکہ میں بتایا گھر میں نوکر اور مریدین وغیرہ بڑا زیادہ ہونا, تو وہ ہر کوئی آپ کو ایک احساس میں رکھا ہوا ہے ہر وقت. چاہے میں کوئی ایک بندے کو کہ یار میری اب کیا لائف ہوگی, مطلب کس طرح سے. لیکن وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نا کہ مطلب میں اپنے نانوں کے پاس بھی گئی, انہوں نے بھی کہا کہ بھائی آپ اللہ کا شکر ادا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے صرف نگاہ لی ہے نا, دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا, اور ہم اپنے دماغ سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اس وقت ہوا, لیکن پھر جب میں نے اپنی اس ادارے میں جہاں پہ میں ایز اے چیف کوآرڈینیٹر اس ٹائم آپ کے سامنے ہوں, یا پاکستان کا سب سے بڑا بلائنڈ بچوں کا آرگنائزیشن ہے پیرنٹل آرگنائزیشن کے طور پہ, تو اس وقت جب اس ادارے کا مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ لوگ اسٹڈی وغیرہ کرواتے ہیں, تو پھر مجھے لگا کہ یس آئی کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ بیکاز امپاسبل سیز دیٹ آئی ایم پاسبل. تو یہ چیز جو ہے پھر مجھے وہ موٹیویٹ کی, اور آئی بی کانفیڈنٹ کہ ہاں جی میں سب کچھ کر سکتی ہوں. اچھا میڈم, مجھے بتائیے گا, ہمارے معاشرے میں اس طرح روایت بن چکی ہے کہ کسی کی نظر نہ ہو یا اللہ نہ کرے کسی کی بازو یا ٹانگ نہ ہو تو بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ کیا میسیج دینا چاہیں گے تمام خواتین کو, تمام گرلز کو؟ دیکھیے میرا تو صرف یہی کہنا ہے کہ جو بھی معذوری ہوتی ہے نا وہ انسان کے جسم میں نہیں, اس کے دماغ میں ہوتی ہے. آپ اس کو نکال کے باہر پھینک دینا تو زندگی جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے, تصویر کے دوسرے اینگل کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور سب سے اہم چیز, تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے کہ میرے گھر والے موٹیویٹ کر رہے تھے, اگر میں مایوسی کا اور کفر کے کلمے پڑھتی تو یہ بھی تو اچھی بات نہیں تھی. تو کہتے ہیں کہ ہم معذور نہیں ہوتے, معاشرہ معذور کرتا ہے. تو سب سے پہلے معاشرے کو چاہیے کہ لوگوں کو ایکسیپٹ کریں ایز اٹ از, اور اس کے بعد جس کے اوپر بیت رہی ہے وہ زندگی کو خوشی سے بنائے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بری ہیں, یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بری ہیں, یہ کہہ دو مشکلوں سے میرا خدا بڑا ہے. زبردست. میڈم ایٹ دا اینڈ مجھے جلدی جلدی بتائیے گا, وسیم بدامی اور اقرار الحسن کے شو میں آپ گئی, یہ کس حوالے سے آپ کو پرائز دیا جا رہا ہے؟ ویل یہاں پہ یہ جو ہے کہ ڈسیبلٹیز میں ہے جو ہے الحمدللہ, مطلب پاکستان میں مطلب بہت جو ڈسیبلٹیز پہ کام کیے تو اس میں الحمدللہ میرا بھی نام وہاں پہ موجود ہے. اور صرف ان جی میں ساتھ ساتھ نیم لے رہا ہوں, عارف الویر صاحب بھی آپ کو پرائز دے رہے ہیں. ہیومینیٹیرین ایوارڈ مجھے ملا تھا, پورے پاکستان کا سب سے بڑا ہیومینیٹیرین ایوارڈ ملا. علی محمد خان صاحب بھی آپ کو ایوارڈ دے رہے ہیں. مجھے مطلب ڈسیبلٹی پہ مطلب کام کرنے پہ سب سے بڑا ایوارڈ دیا تھا, مجھے 3 ایوارڈ دیے تھے انٹرنیشنل ڈسیبل ڈے کے موقع پہ. ایکس پریزیڈنٹ پاکستان عارف الویر بھی آپ کو پرائز دے رہے ہیں. جی بالکل, انہوں نے مجھے خدمت خلق پہ دیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم اے فرسٹ لیڈی جو اتنا زیادہ ہیومینیٹیرین پہ خدمت خلق پہ کام کر رہی ہوں. جی سراج الحق صاحب بھی آپ کو پرائز دے رہے ہیں. پرائڈ آف پاکستان پہ دیا تھا. تھینک یو سو مچ میڈم فار یور ٹائم. جی ناظرین, میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ریئل فیس, پاکستان کا پراؤڈ رابیل پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود تھی. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی پروگرام, آج کا سٹوری پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.